نبی صالح علیہ السلام، اس قوم کے اندر عجب عجب بات ہوتی تھی. یہ بڑے بڑے پہاڑوں کی چٹانوں کو کاٹتے تھے. یہ بہت زیادہ طاقتور قوم تھی، بہت زیادہ طاقتور قوم. ان کے قد بہت بڑے تھے. یہ قوم سمود ہے، یہ بہت زیادہ طاقتور ہے. انہیں غرور تھا کہ ہماری اتنی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے، ہم کو کوئی زیر نہیں کر سکتا. وہ شرک کرتے تھے اور حضرت صالح علیہ السلام انہیں روکتے تھے. پھر حضرت صالح علیہ السلام نے جب کہا کہ ایک اللہ کی طرف آؤ، تو انہوں نے کہا کہ کچھ معجزہ دکھاؤ. پوچھا کہ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ معجزہ یہ کہ بڑا سا جو ہے ایک اونٹ نکالو، پہاڑ میں سے نکالو، ہم ایسا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ. حضرت صالح علیہ السلام قوم کو لے کر شہر کے کنارے پر آئے اور وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی. پڑھنے کے بعد ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ ادھر دیکھو وہ چٹان کی طرف. تو وہ چٹان کی طرف دیکھے سب کے سب، تو اچانک چٹان پھٹی، اس میں سے ایک بہت بڑی اونٹنی نکل کر آئی. انہوں نے یہی مانگا تھا کہ ایک اونٹنی نکل کر آئے چٹان میں سے، اس کا قد بہت بڑا ہونا چاہیے اور وہ گابھن ہو، یعنی وہ حاملہ ہو تو گابھن ہو اور وہ پھر فوری سے بچہ جنے. تو آپ نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا. پھر اشارہ کیا، اونٹنی نکل کر آئی. اسی اونٹنی کو قرآن مجید میں ناقۃ اللہ کہا گیا، اللہ کی ناقہ، اللہ کی اونٹنی. وہ ہے حالانکہ حضرت صالح علیہ السلام کی، لیکن اللہ نے اپنی اونٹنی فرمایا اس کو. اور پھر وہ اونٹنی نکلی، بہت بڑی تھی، پیٹ بھی بڑا تھا. اس نے باہر چند قدم چلی اور چلنے کے بعد اس نے بچہ جنا اور وہ بچہ بھی چلنے لگا، وہ بھی بہت بڑا بچہ. اب پھر وہ آئے سب کے سب ادھر، تو وہ ایک معجزہ ہے حضرت نبی صالح علیہ السلام کا. انسان کی عقل سمجھ خرد کام ہی نہیں کرے کہ کیسا پتھر پھٹے گا، کیسا اس میں سے جانور نکلے گا. لیکن معجزہ تو اسی کو کہتے ہیں. اور انبیاء علیہ السلام اور رسول اس طرح کے معجزے دکھا دیتے ہیں. ان کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہوتا، وہ بہت اشاروں میں کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ان پر خاص رحمت ہوتی ہے اور وہ اللہ کے قرب خاص میں رہنے والے ہوتے ہیں. تو حضرت صالح علیہ السلام کا وہ معجزہ تھا. حضرت